السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 25۔ سارے اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ یونیورسٹی سے نکل رہے تھے۔ مطیبہ بھی اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے گھر جانے کو تیار تھی، تبھی ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس چلا آیا۔ کیا آپ مطیبہ جمال ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی میں ہی مطیبہ ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کو سر اشفاق احمد نے بلایا ہے، شاید کوئی ضروری بات کرنا تھی۔ سر اشفاق احمد نے؟ مطیبہ کو حیرانگی ہوئی۔ جی، لیکن کیوں؟ پتہ نہیں۔ اچھا، کہاں ہے وہ بیسمنٹ کی طرف گئے ہیں، میں نے انہیں وہیں جاتے دیکھا تھا۔ اوکے، سر اشفاق مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ انہیں مجھ سے اس وقت کیا کام ہو سکتا ہے؟ مطیبہ اپنا اسکارف درست کرتی بیسمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ باران کب سے یونیورسٹی کے باہر اپنی بائک پر بیٹھا مطیبہ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ یونیورسٹی سے نکل کر گھر جائے، کیونکہ اس نے اپنی یہ روٹین بنا لی تھی کہ جب تک مطیبہ کو گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاتے دیکھ نہیں لیتا تھا تب تک بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹتا تھا، کیونکہ اسے پروٹیکٹ کرتا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ قدرت کاظمی یا پھر کوئی اور کچھ غلط نہ کر دے۔ لیکن وہ انتظار ہی کرتا رہا، مطیبہ یونیورسٹی سے باہر ہی نہ نکلی۔ یہ آخر گئی کہاں؟ باران پریشان ہو گیا تھا۔ مطیبہ دروازہ کھول کر بیسمنٹ میں داخل ہوئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیسمنٹ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ہلکی سی روشنی کہیں سے اندر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ سر، آپ کہاں ہیں؟ سر، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کوئی ہے؟ مطیبہ سر اشفاق کو پکارنے لگی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اسے جواب دیتا نا۔ تبھی اس وقت کسی نے بیسمنٹ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ بیگ اس کا وہیں گر گیا تھا۔ کھولو، کون ہے وہاں؟ دروازہ کھولو۔ مطیبہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ پلیز، باہر جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولو۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ دروازہ کھولو پلیز، میرا دم گھٹتا ہے ایسی تاریک جگہوں میں۔ پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن باہر جو کوئی بھی تھا اس کی یہ فریادیں سنتا ہنس دیا۔ اب تو اور مزہ آئے گا، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ میرا کام تو اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پلیز دروازہ کھولو، میرا دم گھٹنے لگا ہے، پلیز، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن باہر والا شاید شیطان صرف انسان تھا جس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اس کی فریادیں سنتا ہنس دیا۔ مر جاؤ تو مطیبہ جمال احمد، وہ شفقیت سے کہتا اس کی فریادوں کو انسنا کرتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے سیٹی کی دھن بجاتا چلا گیا۔ مطیبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں سرخ پڑ گئی تھی، آنسو بے اختیار آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے بار بار اپنے بچپن کی وہ تکلیف، وہ منظر یاد آنے لگے جب اسی طرح کوکب اسے اسٹور روم میں بند کر دیا کرتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ کون مجھے اس بیسمنٹ سے نکالنے آئے گا؟ کسی خبر کے کسی نے مجھے ادھر بند کر دیا۔ وہ دروازے سے لگی اپنا سر پکڑے بلک بلک کر رو دی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو، پلیز۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا بیگ جس میں انہیلر تھا وہ اس کے ہاتھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن اس میں اب اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ آگے کو بڑھ کر اپنا بیگ اٹھا لیتی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی سانسیں تھم تھم کر چل رہی تھیں۔ شاید کہ آج میں ادھر ہی مر جاؤں گی۔ بیسمنٹ، ہاتھ میں موبائل فون پکڑے باران خود سے بڑبڑایا۔ یہ بیسمنٹ میں کیا کرنے گئی ہے اس وقت؟ کہیں اس کی جان کو خطرہ تو نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا اور پھر جو کچھ بھی اس کے دماغ میں آیا وہ تیزی سے بائک سے اترتا اندر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا ہوا بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، اس کا اندازہ درست نکلا۔ دروازے کے کھلتے ہی مطیبہ جو کہ دروازے سے لگی دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، وہ زمین پر اوندھے منہ جا گری۔ مطیبہ، مطیبہ! اسے یوں گرتے دیکھ کر باران پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اس نے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی سانسیں تھم تھم کر چل رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر باران کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مطیبہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ وہ گہری سانس لیتی باران کو تڑپا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا تمہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے؟ باران نے اندازہ لگایا۔ مطیبہ اس کی بات سنتے ہلکے سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی شہادت کی انگلی سے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ انہیلر، اس نے فقط اتنا کہا۔ اوکے، اوکے، میں سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور اس میں سے انہیلر نکال کر مطیبہ کے منہ سے لگایا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا،
مطیبہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، حوصلہ رکھو۔ اسے یوں تکلیف میں گہری سانسیں لیتے دیکھ کر باران کو اپنے دل میں درد محسوس ہوا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھیں خود بخود بھیگ گئی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اس کی پیٹھ سہلاتے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطیبہ سر جھکائے خاموشی سے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کسی نے مجھے بیسمنٹ میں بند کر دیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ان جگہوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا اور ہنستا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ باران جہانگیر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ وہ ہچکیاں لیتے کسی بچے کی طرح باران سے اس لڑکے کی شکایت کر رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ باران نے چہرہ موڑ کر آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر گویا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، تم اب ٹھیک ہو، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ مطیبہ نے سر اٹھا کر اپنی آنسو بھری آنکھوں سے باران کو دیکھا۔ باران کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے یہ آنسو اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ چلو اٹھے، اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ باران نے اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر اسے بازو سے پکڑا سہارا دے کر اوپر اٹھایا۔ چلو آؤ، وہ اسے لے کر یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا ڈرائیور شاید اس کا انتظار کر کے واپس چلا گیا تھا۔ باران نے ایک ٹیکسی روکی، مطیبہ کو ٹیکسی میں بٹھایا، ٹیکسی والے کو اس کے گھر کا ایڈریس دیا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو باران بھی اپنی بائک پر بیٹھا اس ٹیکسی کو فالو کرنے لگا۔ اس کا ارادہ مطیبہ کو بحفاظت گھر پہنچانا تھا۔ باران نے مطیبہ کو دیکھا جو کھڑکی سے سر ٹکائے گمسم سی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، یا پھر آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ باران کو اسے یوں دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتا تو، یا اسے چند سیکنڈز کی اور دیر ہو جاتی تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مطیبہ کی نگاہ اپنے پیچھے بائک پر آتے باران جہانگیر پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے بحفاظت گھر تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیکسی عبداللہ ہاؤس کے باہر رک گئی تھی۔ مطیبہ بیگ اٹھاتی ٹیکسی سے باہر نکل آئی۔ باران بھی وہیں پہنچ گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا۔ ٹیکسی والا جب وہاں سے چلا گیا تب مطیبہ باران کو دیکھ کر بولی، تھینک یو سو مچ بیسمنٹ میں آ کے میری جان بچانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تم بہت اچھے ہو باران جہانگیر، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ میں نے کہا نا یہ میرا فرض تھا، اب بار بار تھینک یو کہہ کر تو مجھے غصہ دلا رہی ہو، باران چڑھ کر بولا۔ اس کی بات سنتی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر باران کو اپنے دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ، کل بات ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مطیبہ جانے لگی تو باران نے کچھ سوچ کر اسے پکارا، سنو مطیبہ۔ ہاں؟ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ باران جہانگیر نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، اور مطیبہ کو اس کا یوں خود کو نام سے پکارنا بہت اچھا لگا تھا۔ ہاں، وہ پلٹی۔ آج جو کچھ بھی یونیورسٹی میں ہوا تم اس بارے میں اپنے گھر والوں سے یا کسی اور سے ذکر مت کرنا، ورنہ یہ معاملہ اور زیادہ اچھالا جائے گا۔ تم ایک لڑکی ہو اور وہ بھی شادی شدہ، کہیں لوگ اس واقعے کو غلط نظریے سے نہ دیکھیں۔ اگر یہ معاملہ سامنے آئے تو تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، اسی لیے مطیبہ اس کی بات کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، یعنی کہ وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، یہ مطیبہ نے جان لیا تھا۔ وہ مسکرائی، میں سمجھ گئی تمہاری بات باران جہانگیر، تم بے فکر رہو، یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ اوکے، اب تمہیں جانا چاہیے۔ ہاں، مطیبہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا باران جہانگیر اسے اندر جاتے دیکھ کر اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مطیبہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن فارس اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا، کیونکہ وہ استقبل گیا ہوا تھا میکس کو دیکھنے۔ وہ اپنا بیگ بیڈ پر رکھتی خود بھی بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ چھت کو تکتی آج کے واقعے کو وہ سوچ رہی تھی، کون تھا آخر وہ جس نے مجھے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا؟ آخر کسی کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کہیں روہیل کاظمی تو نہیں تھا؟ مطیبہ نے اندازہ لگایا، کیونکہ اس نے جب سے یونیورسٹی جوائن کی تھی سوائے روہیل کاظمی کے اس کے کسی کے ساتھ بھی کوئی لڑائی یا جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو اس کا سارا شک روہیل کاظمی پر ہی جا رہا تھا۔ اس کے سوا یہ حرکت اور کون کر سکتا ہے بھلا؟ ایک وہی ہے جس میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ مطیبہ کو بیسمنٹ میں بند کر سکے۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ جانتا نہیں ہے مطیبہ کو، اتنی آسانی سے تو میں اپنا بدلہ لیے بغیر کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔
اب بچ کے دکھانا میرے انتقام سے روحیل کاظمی۔ کیا ہو جاتا اگر باران نہ وہاں پر آتا تو؟ اس وقت میں ادھر نہیں ہوتی بلکہ بیسمنٹ میں میری لاش پڑی ہوتی۔ باران کو سوچتی وہ مسکرائی۔ بندہ برا نہیں ہے ویسے۔ ایک منٹ، اسے کیسے پتا چلا کہ میں بیسمنٹ میں بند ہو گئی ہوں؟ مطیبہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوچنے والی بات ہے یار، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر نان جہانگیر نے ہی مجھے بیسمنٹ میں بند کر دیا؟ یہ سراری شرارت اسی کی ہو سکتا ہے یار، اس نے سب اس لیے کیا ہو کہ وہ مجھے امپریس کر سکے اور پھر اس طرح میں اس کی احسان مند ہو جاؤں۔ مطیبہ تم بھی نا، حد ہوتی ہے ویسے احسان فراموشی کی بھی۔ اگر وہ نہ آتا تو پھر تمہارا کیا ہوتا؟ تم اس بندے پر کیسے شک کر سکتی ہو جس نے تمہاری جان بچائی اور تمہیں بحفاظت گھر بھی چھوڑ کر گیا؟ کیسا بندہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ مطیبہ کے ضمیر نے اسے ٹوکا۔ آئی ایم سو سوری، شاید میں ہی غلط سوچنے لگی تھی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی موبائل پر کال آئی۔ اس نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور نمبر دیکھے بغیر موبائل کان سے لگایا۔ جی کہیے کون بات کر رہا ہے؟ دوسری جانب کوکب نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بے شرم، بے حیا، کمینی ڈائن کہیں کی، تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ اتنے سال تجھے پاسپورٹ کے بڑا پال پوس کے بڑا کیا تو نے اپنے بھائی کے احسانوں کا یہ بدلہ دیا؟ تجھے شرم نہیں آئی اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اوہ اسٹاپ، یہ کیا اول پول بکواس کیے جا رہی ہیں؟ اپنی زبان کو لگام دیں، آپ کی زبان کے آگے تو خندق ہے۔ اب سے میں آپ کی یہ بکواس برداشت نہیں کروں گی۔ ہاں بس یہی دھمکیاں ہی دینا۔ امیر گھرانے میں شادی کیا ہو گئی، خود کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ ایسا کرو گی؟ ہاں اب اس طرح سے تم مجھ سے بدلہ لو گی اپنا؟ ہاں بول بتا، دشمنی تو تیری میرے ساتھ ہی نا، تو پھر سلیم کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کہاں سے لائیں گے ہم خرچہ پانی؟ تو بڑی نمک حرام اور ایک نمبر کی احسان فراموش ہے۔ اگر آج تو اس امیر گھرانے کی بہو بن کر جو تو اتنا اترا رہی ہے نا، یہ سب میری وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اگر میں اس دن وہ سب نہ کرتی تو آج بھی تو میرے تلوے چاٹ رہی ہوتی، اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور اب تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے، بے غیرت کہیں کی۔ مر کیوں نہیں گئی؟ تجھے تو جان سے مار ڈالنا چاہیے تھا مجھے، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی جو تجھے زندہ چھوڑ دیا۔ قسم خدا کی اگر جو مجھے کبھی موقع ملا نا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ کوکب نفرت سے پھنکاری۔ آخر کیا کیا ہے میں نے، بتانا پسند کریں گی؟ اس دن جب تو میرے گھر اپنا سامان لینے آئی تھی، میں نے تجھے ذلیل کیا تو نے مجھ سے اس طرح اپنا بدلہ لے لیا، بے غیرت کہیں کی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تجھے جان سے مار ڈالوں۔ نفرت کرتی ہوں میں تجھ سے، اتنی کہ شاید کبھی کسی سے بھی اتنی نفرت نہ کی ہو۔ کوکب کی زبان پھر سے زہر اگلنے لگی۔ کوکب کی ساری بکواس اس نے بہت تحمل اور بردباری سے سنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مطیبہ کمال ضبط کے ساتھ گویا ہوئی۔ اب اگر آپ کی گندی زبان کچھ دیر کے لیے تھک گئی ہو تو آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ کس خوشی میں اتنی باتیں اور گالیاں سنا رہی ہیں۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ تم نے سلیم کو آفس سے نکلوا دیا اور اب وہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں سے لائیں گے ہم گھر کا خرچہ پانی، بچوں کی فیس، بجلی اور گیس کا بل وغیرہ؟ کیا کہا؟ میں نے سلیم بھائی کو جاب سے نکلوا دیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں بھابھی؟ کہیں آپ نے پی تو نہیں رکھی؟ میں بولا آپ کے شوہر نامدار کو کیوں نکلواؤں گی جاب سے؟ اور آپ کے گھر میں اگر ایک مچھر بھی مر جائے نا تو آپ کا بس چلے تو اس کی موت کا الزام بھی میرے سر پہ تھوپ دے۔ الزام وہی لگائیں جس کا کچھ سر پیر ہو۔ اچھا تو پھر میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ سلیم کو آخر اس آفس سے کیوں نکالا گیا جہاں پر وہ سالوں سے کام کر رہا تھا؟ آفس والوں نے خود کہا کہ انہیں کسی بڑے بااثر امیر آدمی نے کال کی تھی کہ سلیم کو جاب سے نکال دیں، تو وہ لوگ اس کی بات نہیں ٹال سکے اور سلیم کو آفس سے نکال دیے۔ تو بتاؤ ذرا وہ بڑا اور بااثر آدمی کون ہو سکتا ہے سوائے تمہارے ان جن کی شکل والے شوہر کے علاوہ؟ اس نے ہی یہ سب کیا ہے، مجھے پکا یقین ہے۔ وہی مجھے دھمکی دے کر گیا تھا کہ میں نے اگر اس کی چہیتی بیوی کو تنگ کیا نا تو اس کا وہ بدلہ مجھ سے ضرور لے گا۔ اور دیکھ لو اس خوفناک شکل والے کو، کیا کر دیا اس نے میرے شوہر کو، اس کو ہی جاب سے نکلوا دیا۔ مطیبہ اس کی بات سنتی حیران رہ گئی۔ تو نے میرا جینا حرام کیا ہے مطیبہ، اللہ کرے تم مر جاؤ، کہیں پہ بھی سکون سے رہنے نہیں دے رہی تم۔ اللہ کرے کہ تم کبھی بھی نہیں خوش رہو، نہ ہی وہ تیرا شوہر خوش رہے، تم دونوں پوری زندگی سکون کے لیے ترستے رہو۔
اللہ کرے تم دونوں ہی مر جاؤ، زندگی عذاب بنا دی ہے تم دونوں نے ہماری، تم لوگوں کی بھی زندگی اسی طرح سے اللہ کرے عذاب ہو تم لوگوں کے لیے، ناسور بن گئی ہو تم ہمارے لیے، نہ جانے کب مرو گی تم۔ کوکب کی زبان پھر سے وہ خلاصت پکنا شروع ہو گئی تھی۔ مطیبہ نے جلدی سے کال ہی کاٹ دی۔ وہ گہری سانس لیتی اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ آیا کوکب بھابھی سچ کہہ رہی تھی؟ کیا سلیم بھائی کو فارس نے ہی جاب سے نکلوایا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیوی نے میرے ساتھ اس دن بدتمیزی کی تھی؟ کیا اب فارس میرا بدلہ اس طرح لے گا؟ آج کا پورا دن ہی ٹینشن سے بھرپور گزرا تھا۔ وہ سر جھٹکتی فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی ہاف آستین والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاف آستین ہونے کی وجہ سے اس کے دائیں بازو پر ایگل کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ وہ اسی روم میں موجود تھا جہاں پر ان تمام لوگوں کی تصویریں چپ کی مدد سے رسیوں کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھی۔ ہلکی نارنجی رنگ کی روشنی ان تمام تصویروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک ایک کرتا ان کی تمام تصویروں پر نظر ڈال رہا تھا اور آخر میں وہ سلیم جمال کی تصویر کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پرسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں کہو، سن رہا ہوں میں، اس کی بھاری آواز اس تصویروں میں سے بھرے کمرے میں گونجی۔ سر، ہم نے ویسا ہی کیا جیسے آپ نے ہمیں کرنے کو کہا تھا۔ ہم نے سلیم جمال کو اپنے آفس سے نکال دیا۔ ویری گڈ۔ یہ خبر سن کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سر، اب تو وہ بزنس ڈیل آپ ہمارے ساتھ کریں گے نا؟ ہاں بالکل، میں نے یہی ایک شرط رکھی تھی کہ میں اس وقت تک تم لوگوں کے ساتھ وہ کروڑوں کی بزنس ڈیل نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ سلیم جمال کو آفس سے نہیں نکال دیتے۔ اب جب کہ تم لوگوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا، کیونکہ میں وعدوں کے معاملے میں بہت پکا ہوں۔ جو وعدہ کرتا ہوں اسے ہر حال میں نبھاتا ہوں۔ اب سے وہ ڈیل سمجھو پکی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی بڑی بزنس ڈیل کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ خبر سنتا وہ آدمی بہت خوش ہوا تھا۔ آپ کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین سر۔ ہم آپ کے شکر۔ اس نوجوان نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہاں پر سبھی لوگ صرف اپنا ہی مفاد دیکھتے ہیں، وہ اپنی گردن اکڑاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ کسی کے بھی تلوے چاٹنے پر راضی ہو جائیں گے۔ لالچی گھٹیا کہیں گے۔ نفرت ہے مجھے ان گھٹیا کم ظرف لالچی لوگوں سے، جو بغیر اپنا مفاد دیکھے کسی کا بھی کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ہر کام سے پہلے اپنا مفاد ضرور دیکھتے ہیں۔ نفرت سے یہ سب کہتا وہ پاس ٹیبل پر رکھا مار کر اٹھا لیا اور پھر آگے بڑھ کر سلیم جمال کی فوٹو پر کراس کا نشان بنانے لگا۔ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا مطیبہ جمال۔ وہ اپنے موبائل فون کے وال پیپر پر لگی مطیبہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں ہر اس انسان کو مار دوں گا جس نے تمہیں تنگ کیا، جس نے بھی تمہیں رلایا۔ میں ان سب کو مار دوں گا جن کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کی زندگیاں جہنم بنا دوں گا۔ وہ وہاں لٹکی ان تمام تصویروں پر ایک نگاہ ڈالتا ہنس دیا۔ ہاں، میں ان سب کو مار ڈالوں گا جس کی وجہ سے بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ وہ مطیبہ کی تصویروں پر اپنی انگلیاں پھیرتا چلایا۔ اس کی آواز ان تصویروں سے بھرے کمرے میں گونجی تھی۔ سب مریں گے، سب کے سب۔ یہ کہتا وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ مطیبہ واش روم سے باہر نکلی تبھی اس وقت ہی فارس بھی تولیے سے اپنے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مطیبہ اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا میں اس سے پوچھوں اس کے بارے میں۔ فارس نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور اب وہ وارڈروب کے پاس کھڑا اپنے لیے ڈریس نکال رہا تھا۔ مطیبہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ چوری چھپے اسے بار بار نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کپڑے دیکھتا فارس بھی ایک آدھ نگاہ اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں سے بچے ایک دوسرے کو چوری چھپے دیکھ رہے تھے، لیکن اس بار ان دونوں نے ایک ساتھ نگاہ اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں کا تبادلہ ہوا تو دونوں ہی اپنی اپنی حرکت پر بوکھلا سے گئے۔ مطیبہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور فارس نے بھی ہڑبڑا کر اپنا چہرہ وارڈروب میں گھسا لیا۔ فارس نے ایک ڈریس نکالا۔ اب اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا جب اچانک اس کی نگاہ مطیبہ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی جیسے کہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ تبھی مطیبہ نے بھی اپنا سر اچانک اٹھایا۔ اس نے فارس کو خود کو دیکھتے پایا تو بول پڑی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ کیا؟ میں کب دیکھا؟ دیکھ تو تم رہی تھی مجھے۔ میں تمہیں دیکھوں گی کیوں؟ میں تمہیں کیوں دیکھوں گی بھلا؟ تم کہیں کہ پرنس ہو کیا؟ دیکھ تو تم رہے تھے مجھے۔ کیا کہا؟ میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس خوشی فہمی سے نکل آؤ محترمہ،
تم میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہیں جو میں تمہیں چوری چھپے دیکھوں گا؟ ہاں تو نہ دیکھو، جا کر اپنے اس بچپن کی محبوبہ کو دیکھو۔ اسی لیے آج کل تم میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہے تھے نا کہ تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ بات جان دو تم اچھے طریقے سے کہ میں تمہارے لیے کوئی مری نہیں جا رہی۔ تم آخر مجھ سے لڑنا کیوں چاہتی ہو؟ فارس جھنجھلا کر بولا۔ لڑنا تو تم چاہتے ہو مجھ سے، تم نے ہی پہلے لڑائی شروع کی تھی۔ اور یہ تو بتاؤ تم نے کس حق سے میرے بھائی کو جاب سے نکلوایا ہے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ انہوں نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی تھی یا پھر مجھے بھلا بھرا کہا تھا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ یہ میرا اور میرے بھائی بھابھی کا معاملہ تھا نا، تم کیوں خود کو بیچ میں گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ تم نے جاب سے نکلوایا نا انہیں، بتاؤ یہ کس طرح کے الزامات لگا رہی ہو تم مجھ پہ؟ دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ وہ اس کا الزام سن کر حیران ہی رہ گیا۔ میں بھلا کیوں جاب سے نکلواؤں گا تمہارے بھائی کو؟ میرا اس سے کیا لینا دینا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے میرے بھائی کو جاب سے نہیں نکلوایا؟ وطیبہ حیرت زدہ سی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کیوں کروں گا یہ سب؟ میرا کیا ان سب سے لینا دینا؟ عجیب پاگل لڑکی ہو تم، بلا وجہ اور بنا تحقیق کے تم کسی پر بھی الزام دیتی ہو، حد ہے ویسے۔ فارس پر پڑاتا ہوا اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے مطیبہ اپنی جگہ پر کھڑی حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ فارس نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کون تھا وہ جس نے اس کے بھائی کو جاب سے نکلوایا؟ کہیں یہ وہی سٹاکر تو نہیں ہے جو میرا پیچھا کر رہا تھا اس رات؟ یقیناً یہ وہی ہوگا جس نے آج مجھے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ آخر؟ مطیبہ اپنا دماغ لڑانے لگی کہ آخر کون ہے؟ کیا میں کسی ایسے بندے کو جانتی ہوں جس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہو، یا پھر میں نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ لیکن کافی سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی بھی ایسا شخص یاد نہیں آ رہا تھا جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہو۔ مطیبہ تھک ہار کر بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ یا خدا، یہ کہاں پھنس گئی؟ اب یہ کون آ گیا ہے میری زندگی میں مشکلات کھڑی کرنے؟ پہلے ہی کیا کم دشمن ہے میرے جو ایک اور کا اضافہ ہو گیا؟ یا خدا، میں نے سوچ سوچ کے پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت رامس کے ساتھ لیونگ روم میں موجود تھا۔ رامس نے اس کی طرف ایک خاک کی لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، باس، یہ ہیں ان تمام 15 لوگوں کی تصویریں۔ ان کے ساتھ پوری انفارمیشن بھی ہے جو آپ کی مدر مدحت کاظمی اور ان کی فرینڈ کے مردر کے بارے میں کسی نہ کسی طرح سے حصہ دار اور مددگار رہے ہیں۔ باران لفافہ کھول کر ان آدمیوں کی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ وہ کل 15 لوگوں کی تصویریں تھیں جن میں قدرت کاظمی بھی تھا۔ میں تم سب لوگوں سے ایک ایک کر کے ان کا حساب لوں گا۔ باران ان تصویروں پر ایک نگاہ ڈالتے گویا ہوا۔ اور باس، یہ قدرت کاظمی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں میں نے۔ رامس نے ایک اور لفافہ بڑھایا جسے باران نے لیا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ سر، میں نے معلوم کیا ہے کہ قدرت کاظمی اپنے بزنس کے علاوہ ایک اور بزنس بھی کر رہا ہے، وہ بھی غیر قانونی بزنس جس سے اسے کروڑوں روپے کا منافع مل رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ باران نے پوچھا۔ دراصل قدرت کاظمی اپنے ایک بزنس مین دوست کے ساتھ مل کر غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے۔ اس میں اس کے دوست کا ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا کہ وہ کون ہے۔ لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا اور طاقتور آدمی ہے، لیکن میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں اور جلد ہی اس دوست کا پتہ بھی لگوا لوں گا جس کے ساتھ قدرت کاظمی یہ غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے۔ غیر قانونی؟ باران نے اب روئی اچکا کر پوچھا۔ کیسا غیر قانونی کاروبار؟ جی، دراصل وہ اپنے کاروبار کی آڑ میں کچھ غنڈوں یا پھر یوں کہہ لے کہ اپنے کچھ وفادار آدمیوں کی اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے جو غیر قانونی طور پر ڈرگس کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ اس کاروبار سے انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے کاروبار کی آڑ میں اس زہر کا آنے والی نسل کو عادی بنا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ ڈرگس بہت زیادہ خطرناک ہے، جسے اگر ایک بار لے لیا جائے تو وہ اس ڈرگ سے مفلوج ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس زہر کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اس زہر سے جان چھڑانا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز کے بچوں کو اس زہر کا عادی بنا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بہت سی تعداد اس ڈرگس کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ مختلف کوڈز کے ذریعے ان اسٹوڈنٹس سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں اور اسی خفیہ کوڈز کے ذریعے وہ ان سے رابطہ کر کے ڈرگس خریدتے ہیں، اور جب ان کے پاس ڈرگس خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اس گینگ میں شامل ہو کر ان کا ممبر بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر بھی وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ باران جہانگیر ساری بات سنتا پریشانی سے گویا ہوا۔ یہ بہت برا ہو رہا ہے ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے۔
میں ان حرام خوروں کو چھوڑوں گا نہیں جو ہماری نوجوان نسل کو اس خطرناک زہر کا عادی بنا کر انہیں مفلوج کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں انہیں ان کے اسی زہر میں ہی ڈبو کر تباہ کروں گا۔ یہ باران جہانگیر کا وعدہ ہے۔ باران جہانگیر ایک عزم سے گویا ہوا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس سیاہ پی کیپ پہنے، چہرے کو سیاہ ماسک سے چھپائے جس سے پورا چہرہ چھپا ہوا تھا ماسوائے آنکھوں کے، ہاتھوں میں اس نے سیاہ لیدر کے گلوز پہن رکھے تھے، اوپر بارش سے بچنے کے لیے رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ برستی ہوئی بارش میں یونیورسٹی کے باہر کھڑا یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یونیورسٹی کو کھڑا دیکھتا رہا اور پھر وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ سیکیورٹی روم میں کھڑا یونیورسٹی میں لگا تمام CCTV کیمروں کی ویڈیوز کو چیک کر رہا تھا، خاص کر بیسمنٹ کی طرف لگے کیمراز کی ویڈیوز کو۔ اس کے رین کوٹ سے پانی کی بوندیں ٹپک کر نیچے فرش پر گر رہی تھیں۔ ایک ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کے چلتے ہاتھ یکدم رکے تھے۔ یہی ویڈیو تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اب وہ ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا مطیبہ بیگ کندھے سے لٹکائے بیسمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر بیسمنٹ میں داخل ہوئی، تبھی چند منٹ بعد ہی ایک لڑکا اس کے پیچھے چل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بیسمنٹ کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا مطیبہ اندر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور وہ باہر کھڑا لڑکا ہنس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا حالت ہوئی ہوگی مطیبہ کی جب وہ بیسمنٹ میں بند ہو گئی ہوگی؟ کتنی تکلیف ہو گئی ہوگی اسے؟ وہ خود سے سوچ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ لڑکا اب سیٹی کی دھن بجاتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے زوم کر کے اس لڑکی کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ اوہ، تو یہ تم تھے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے ڈھونڈ کر سزا دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ تم ہی فلک احمد کے ریپسٹ اور قاتل ہو۔ یہ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا، اب اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ بس انتظار کرنا ڈیتھ آف ڈیول کا۔ وہ جلدی تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری اس ناپاک روح کو تمہارے اس بدبودار جسم سے نکال کر لے جائے گا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، یہ یاد رکھنا تم۔ یہ کہتا وہ سیکیورٹی روم سے نکل گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ کاشف اور قدرت کاظمی اس وقت لیونگ روم میں موجود تھے۔ قدرت کاظمی وال گلاس کے پاس اپنی رولنگ کرسی چیئر پر رکھے بیٹھا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً باہر برستی تیز بارش کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے بار بار وال گلاس پر گرتے تو ایک شور سا اٹھتا۔ ہاں بتاؤ، کیا بنا اس کام کا؟ قدرت کاظمی سامنے ادب سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے کھڑے کاشف کو دیکھتے اس سے پوچھا۔ کاشف مسکرایا۔ انکل، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ کاشف نے اپنے کارنامے سے قدرت کاظمی کو آگاہ کیا۔ یہ سنتا قدرت کاظمی اس کے کام سے بہت خوش ہوا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں صحیح تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم آگے جا کے بہت ترقی کرو گے۔ حوصلہ افزائی کے لیے تھینک یو سو مچ انکل۔ یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ اس فلک احمد والے واقعے پر میری ہیلپ نہ کرتے تو آج میں یہاں نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اس لیے میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ میرے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں۔ اس کی بات سنتا قدرت کاظمی ہنس دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تم جیسے بہادر لڑکے کی ہی ضرورت تھی جو مجھ جیسا بننا چاہتا ہے۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتا ہی نہیں بلکہ مانتا بھی ہوں۔ تم نے یہ کام کر کے میرا دل خوش کر دیا اور اب تمہیں خوش کرنے کی باری میری ہے۔ قدرت کاظمی نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا جس میں 5,000 والے نوٹ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کافی بڑی رقم تھی۔ یہ لو، جاؤ اور جا کر مزے کرو۔ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے اس کام کا جو تم نے سر انجام دیا ہے۔ ارے نہیں انکل، پلیز مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ میرے لیے آپ کی خوشی، آپ کا حکم اور آپ کا کام معنی رکھتا ہے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ رکھ لو نوجوان، تمہیں ان کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے اور ابھی تم جوان ہو، تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ جاؤ اور جا کر عیش کرو آج کی رات۔ میری طرف سے اسے گفٹ سمجھنا۔ چلو شاباش، اٹھا لو۔ قدرت کاظمی کے کہنے پر کاشف نے جھک کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ ارے کوئی بات نہیں، چلو اب کافی رات ہو گئی ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ جی انکل۔ 1 منٹ رکو۔ کاشف جانے لگا تو قدرت کاظمی نے کہا، جی انکل۔ وہ پلٹا، وہ چھتری ساتھ لے جاؤ، بارش کافی ہو رہی ہے، کہیں بارش میں بھیگ کر بیمار نہ پڑ جاؤ۔ قدرت کاظمی نے سامنے رکھی چھتری کی طرف اشارہ کیا۔
जी अंकल, बहुत शुक्रिया। काशिफ को बहुत खुशी हुई थी कि कुदरत काज़मी को उसकी फ़िक्र थी। उसने छतरी उठाई और कुदरत काज़मी को गुड बाय कहता वहाँ से निकल गया। पीछे कुदरत काज़मी रोलिंग चेयर पर झूलता वॉल ग्लास से बरसती हुई बारिश में काशिफ को जाते हुए देखकर सोच रहा था कि ये शातिर लड़का आगे जाकर इसके बहुत काम आएगा। इसीलिए तो वो इसे पहले ही दिन में जान गया था और इस पर अपनी मेहरबानियां निछावर करने लगा, क्योंकि वो यूं ही किसी पर बिला वजह मेहरबान नहीं होता था। बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया था। बारिश के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे। काशिफ कर जाते हुए एक हाथ में छतरी को पकड़े और दूसरे हाथ से लफाफा पकड़े बार बार इस लफाफे से झांकते 5-5 हज़ार वाले नोटों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो एक तंग गली में दाखिल हुआ। बारिश ने तेजी पकड़ ली थी। पूरी गली पानी से भर गई थी। रात होने और बारिश की वजह से पूरी गली सुनसान पड़ी थी। वो कदम कदम संभाल कर चलता आगे बढ़ रहा था ताकि इसके कपड़े खराब ना हो। वो इस तंग गली से निकलकर अब खुली सड़क पर आ गया था। अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ चल रहा था, तभी अपने सामने उसको कोई ह्योला नजर आता दिखाई दिया, जो सीटी की खूबसूरत धुन बजाता इसकी तरफ आ रहा था। ये कौन है? रात के इस पहर भी इन आवारा लोगों को सुकून नहीं है। वो बुड़बुड़ाया। वो कोई लोहे की चीज थी या शायद जिसे वह सड़क पर घसीटता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से शोर पैदा हो रहा था। इसके हाथ में क्या है? और ये आदमी है कौन? काशिफ अपनी आंखें मसलकर सामने आने वाले ह्योले को देखने की कोशिश कर रहा था। करीब आने पर काशिफ ने उसे बगौर देखा। बादल के गरजने पर उसका हुलिया नुमाया हुआ था। उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। सर पर की पी कैप थी, जिसे इसने जरा सा नीचे को सरकाकर अपनी पेशानी छुपा ली थी, और चेहरे पर मास्क ही चढ़ा रखा था काले रंग का। उसने अपना सर झुकाया हुआ था। इसकी स्याह पी कैप से बारिश के कतरे नीचे बारिश के खड़े पानी में गिर रहे थे। काशिफ की निगाह इसके हाथों पर पड़ी। उसने स्याह ग्लव्स पहने हुए थे और दाएं हाथ में बेसबॉल बैट थामा हुआ था। काशिफ ने इस पुरस्कार हुलिये वाले शख्स को खौफ से देखा, फिर एक साइड से होकर उसे रास्ता दे दिया ताकि वो यहाँ से जल्दी चला जाए। लेकिन आने वाले पुरस्कार शख्स का वहां से जाने का कोई इरादा न था। वो काशिफ की तरफ बढ़ा। काशिफ का खौफ के मारे बुरा हाल था। उसने अपने पैसों वाले लिफाफे पर अपनी गिरफ्त सख्त की कि मुबादा कहीं ये कोई स्ट्रीट चोर ना हो और इससे ये सारे पैसे छीन कर न भाग जाए। उस शख्स ने काशिफ के हाथ को देखा, जिसमें उसने सख्ती से वो पैसों वाला लिफाफा थामा हुआ था। ये पैसे तुम्हें कुदरत काज़मी ने दिए हैं ना, इस काम के जो तुम्हें सौंपा गया था? काशिफ हैरत और बेयकीनी से इस पुरसरार हुलिये वाले शख्स को देखने लगा कि आखिर उसे पता कैसे चला। हैरान मत हो, मैं सब जानता हूँ। जो कुछ भी तुमने कुदरत काज़मी के कहने पर किया, और ख़ासकर वो फलक अहमद वाला हादसा तो याद ही होगा ना तुम्हें? क्यों, याद है या फिर भूल गए? उस 19 साला मासूम लड़की को जिसका रेप करने के बाद तुमने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कौन हो तुम? और तुम मुझे कैसे जानते हो? और ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? काशिफ ने खौफ से थूक निकलते झुरझुरी सी ली। मैं डेथ ऑफ ईवल हूँ। वो अपना सर उठाता, इसके बहुत करीब होता, वो उसे देखकर सफाकियत से बोला। तभी बिजली जोर से कड़की और काशिफ ने इसके चेहरे पर निगाह डाली। सवाए इसकी आंखों के वो कुछ भी न देख पाया था। बिजली के चमकने से इसकी आंखें भी चमकी थी। काशिफ ने देखा इसकी आंखें ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर थी। कौन कौन हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? काशिफ खौफजदा सा हो गया था। बारिश ने इसे पूरी तरह से भिगो दिया था। इसके पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। इस वक्त वो इस सड़क पर बिल्कुल ही अकेला था। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो। काशिफ ने उसकी तरफ पैसों से भरा लिफाफा बढ़ाया, जिसे इस शख्स ने बाएं हाथ से ले लिया। वो इस लिफाफे से पैसे निकालकर उसे देखते हुए बोला, मुझे किसी के खून से रंगे ये हराम पैसे नहीं चाहिए। ये कहता उसने वो सारे पैसे हवा में उछाल दिए जो बारिश के पानी में भीगते हुए उड़ते हुए नीचे जमा बारिश के पानी पर गिरने लगे। काशिफ बेबसी से 5-5 हज़ार वाले नोटों को पानी में गिरते हुए देखने लगा। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि क्या कुछ खरीदेगा इन पैसों से? कौन हो तुम? कहा तो था कि मैं तुम्हारी मौत हूँ।
डेथ ऑफ ईवल। तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अब इनके हिसाब किताब की बारी आ चुकी है। अब तुम्हारे इस गंदे जिस्म से तुम्हारी रूह को आज़ाद करवाना है। वो बेसबॉल बैट घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। काशिफ की आंखों में खौफ उतरा। वो पीछे होता कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या चाहते हो तुम आखिर मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ मुझे बख्श दो। बिल्कुल इसी तरह इस मासूम बच्ची ने भी तुम्हारे सामने यूं ही माफ़िया मांगी होगी। यूं ही तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे अपनी इज्जत और ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ाकर भीख मांगी होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया था? बताओ, जवाब दो। जब तुमने इस पर रहम नहीं किया तो फिर तुम मुझसे रहम की तवक्को कैसे कर सकते हो? मैं तो हूं ही बुराई की मौत, और मैं तुम जैसे बुरे इंसान को इस दुनिया से जहन्नुम में भेजने के लिए आया हूँ। मैं किसी पर भी रहम नहीं करता। और एक बात जान लो, मेरा एक असूल है, ना मैं किसी को ढील देता हूँ और ना किसी के साथ डील करता हूँ। आई बात समझ में? और अब तुम्हारी बारी है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिस तरह तुमने फलक अहमद को मारा था। काशिफ उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर उल्टे कदम पीछे को हुआ। पीछे को होते हुए वो अचानक नीचे किसी बड़े से पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। छतरी छूटकर बारिश के पानी में जा गिरी। वो नौजवान बेसबॉल बैट घसीटते हुए बराबर इसके पास आ रहा था। काशिफ का खौफ से मारे बुरा हाल था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कैसा कुछ भी और कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। काशिफ ने इसके पाँव पकड़ लिए। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, वादा है मेरा आपसे। एक बार, बस एक बार। काशिफ मौत को सामने देखकर ज़ारों कतार रोता गिड़गिड़ाकर उससे फरियाद कर रहा था कि वो इसे माफ़ कर दे, लेकिन वो तो जैसे अपने कान बंद कर चुका था। उसने इस इंसान पर रहम ना खाने की कसम खा ली थी। उसने बेसबॉल बैट उठाया और फिर पूरी कुव्वत के साथ इस पर सर पर दे मारा। आह! इस सुनसान सड़क पर काशिफ की दिलसोज चीख गूंजी और फिर वो रुका नहीं था। एक के बाद एक इसके जिस्म पर वार करता गया। इसकी दर्दनाक चीखें इस सुनसान सड़क पर गूंज रही थीं। वो बेसबॉल बैट से इसके जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ता जा रहा था और वो दर्द से तड़पता बार बार बख्शिश की भीख मांग रहा था। लेकिन वो तो जैसे अपने कान बंद कर दिए थे। इसका सर फट चुका था। इसके पूरे जिस्म से खून बहने लगा और वो मरने के करीब इसकी टांगों से पकड़े बेसुध नीचे जा गिरा। बारिश ने और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली थी। इसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बारिश के कतरे इसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो इसके पास बैठ गया और अब इसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। इसकी नब्ज़ धीरे धीरे चल रही थी। इसका तेज़ी से बहता खून नीचे सड़क पर जमाशुदा बारिश के पानी में घुलने लगा। खून पानी के साथ निर्ताप पूरी सड़क पर बहता उसे सुर्ख करता जा रहा था, और साथ में कुदरत काज़मी के दिए हुए वो 5-5 हज़ार वाले नोट भी इसके खून से रंग चुके थे। वो भी इस खून और पानी के साथ तैरते हुए आगे जा रहे थे। प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़। काशिफ ने पास बैठे इस शख्स का पाँव अपने खून से भरे हाथ में पकड़कर इससे फरियाद करने की कोशिश की। उस शख्स ने झटके से अपने इसके हाथ से अपना पाँव दूर किया, जैसे कि वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को इस आदमी को छूने बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। उसने आगे होकर इसके जेब से इसका मोबाइल फ़ोन निकाला और 1122 पर कॉल कर दी। कॉल करने के बाद वो इसका मोबाइल फ़ोन वहीं इसके पास ही फेंकता उठ खड़ा हुआ। तो भी तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तड़प तड़प की जान देनी होगी। मैं तुम्हें जिंदा रखकर सबके लिए तुम्हें निशाने इबरत बनाना चाहता हूँ। उसने खून से रंगे इस बेसबॉल बैट को जोर से झटका। झटके की वजह से खून के बहुत से कतरे नीचे सड़क पर गिरे थे। उसने अपने बेसबॉल बैट को काशिफ की शर्ट से साफ किया। रेस्क्यू का अमला बस आने ही वाला था, इसलिए उसने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। वो बेसबॉल बैट को इसी तरह सड़क पर घसीटता, सीटी की धुन बजाता वहां से वापस चला गया। सड़क पर तरफ तड़पता काशिफ अपनी धुंधली होती निगाहों से इस किलर को जाते हुए देख रहा था, और फिर वो तकलीफ की शिद्दत सहन ना करता वहीं पर ही बेहोश हो गया।